ویلکم بیک. ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید. سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا. آپ کو بتائیں کہ 3 روزہ بندش کے بعد گوجرانوالہ لاری اڈا سمیت تمام راستوں کو کھول دیا گیا. شہریوں کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے. مزید جانیں گے مدثر بخاری سے. اسلام آباد میں جو سیاسی پارٹی کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا اس کو رات کو حکومت کی طرف سے سارے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کر دی گیا، جس کے بعد جو ہے پورے ملک میں جو راستے کھول دیے ہیں. پورے ملک کی طرح گوجرانوالہ میں بھی جو ہے راستے تمام کھول دیے گئے ہیں. میں اس وقت گوجرانوالہ لاری اڈا پہ موجود ہوں. گوجرانوالہ لاری اڈا بھی 3 دن کی بندش کے بعد مسافروں کے لیے کھول دیا گیا ہے. گوجرانوالہ لاری اڈا کی رونقیں اس وقت بحال ہو چکی ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ 3 دن بند رہنے کے راستے بند رہنے کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. پہلے بھی کاروبار ذرا بہت کم ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. اس لیے ہم حکومت کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چلو ہمارا بھی کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم سرگودا جا رہے ہیں، کاروبار کے سلسلے جا رہے ہیں، لیکن 3-4 روز سے ہم گھر میں باندھے ہوئے تھے. اس لیے ہم پھر بھی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپس کمپرومائز کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے، شہری کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات آگے ہی خراب ہیں. کاروباری پہلے ہی نظام نہیں چل رہا. جب ایسی بندشیں ہوتی ہیں تو شہریوں کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے جو تمام راستے کھول دیے ہیں اور تمام لاری اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں. جی میاں والی میں سردیوں کی آمد کے ساتھ انڈوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے. شہریوں کا حکومت وقت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ. مزید جانیں گے چودھری محمد آصف ارائیں سے. آج بالکل سردیوں کا سیزن شروع ہوا تو ملک بھر میں انڈوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے. میاں والی میں بھی انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. برائلر مرغی کا انڈا 29 روپے پر جا پہنچا ہے، جبکہ دیسی انڈا کی جو قیمت ہے وہ 35 روپے پر جو ہے وہ جا پہنچی ہے، جس پر شہری تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت میں ایک دکان پر شہری کے ہمراہ موجود ہوں. سر میں تو چاہتا ہوں کہ انڈے جو ہیں وہ سستے سے سستے ہونے چاہیے. اس کی قیمت جو ہے وہ میکسیمم 220 یا 200 ہونی چاہیے. کیوں کہ یہ ہر شہری کی جو ہے وہ ڈائٹ ہے. صبح ناشتے میں امیر غریب سب لوگ استعمال کرتے ہیں. تو حکومت اس کے ریٹ پر نظر ثانی کرے، چاہے وہ دیسی ہوں چاہے وہ دوسرے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بہتر سے بہتر اس کا ریٹ ہونا چاہیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. ابھی سردیوں کا سیزن جو ہے وہ صحیح طور پر شروع بھی نہیں ہوا. سردیوں کی شدت میں اس کا در جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا، مگر انڈوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں. شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے اور اعلیٰ حکام سے کہ امر کا نوٹس لیا جائے اور انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو ریلیف مل سکے. جی بہاول نگر عارف والا روڈ عرصہ 1 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ روڈ کو بنانے کے لیے فنڈز تو جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن ناقص مٹیریل سے عارف والا روڈ کو بنایا جا رہا ہے. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مزید جانیں گے ملک مقبول سے. جی میں اس وقت موجود ہوں عارف والا روڈ بہاول نگر پر. اگر میں بہاول نگر کے حوالے سے بتاؤں تو یہ ایک ہی روڈ ہے جو بہاول نگر سے سائی وال عارف والا اور پاک پتن یہاں سے جاتی ہے. اور یہاں عرصہ 1 سال سے جو ہے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور روڈ یہ مرمت ہو رہا ہے، نیا روڈ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ روڈ جو ہے ناقص مٹیریل سے بنایا جا رہا ہے. اور یہاں جو ہے جو لوگ ہیں، یہاں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ 1 وے ٹریفک چل رہی ہے. 1 سال سے کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں اس وقت جو ہے شام کے اوقات میں جو ہے وہ دھند پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی اس روڈ پر موٹر سائیکل کار کا ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. اور یہ جو روڈ بنایا جا رہا ہے یہ ناقص مٹیریل سے بنایا جا رہا ہے اور یہاں جو مٹیریل ڈالا جا رہا ہے وہ ناقص ہے. اگر میں بتاؤں تو یہ 1 سال سے روڈ جو ہے یہ بن رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ روڈ کو بنایا نہیں گیا. اور علاقہ کے لوگوں نے، شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری اس پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو ہے اس کام کو تیز کیا جائے تاکہ یہ روڈ جو ہے جلدی سے جلدی جو ہے وہ بنایا جا سکے. جی قصور میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ انڈوں کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی. مزید جانیں گے میاں کاشف سے.
جی شکریہ. بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی نے جو ہے وہ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ انڈوں کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. گزشتہ 4 سے 5 دنوں میں جو ہے وہ انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ 5 سے 6 روپے فی انڈے کے حساب سے جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے بات کی جائے تو انڈوں کا استعمال جو ہے وہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی انڈوں کی مانگ بڑھی ہے تو ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے جو ہے وہ غریب شہریوں کو جو ہے وہ چکرا کر رکھ دیا ہے. یہاں پر میں اس وقت ایک انڈوں کی دکان پر ہی موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی سر, ابھی تو سردی سٹارٹ ہونے کو ہے اور انڈے کی قیمت میں تقریباً 26 سے 27 روپے کی جگہ 30 روپے سیل ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح باقی چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا, چلو کم از کم انڈے پہ تو کریں کہ بھائی غریب کے جو بچے ہیں وہ تو کھا سکیں. اس طرح نہیں ہوتا ہر چیز مہنگی پہ مہنگی مہنگی پہ مہنگی, لیکن انڈے کے لیے اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرے. یہاں پر جی آپ نے شہری کی بات سنی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سردی کا آغاز ہے, لیکن جیسے جیسے سردی بڑھے گی تو انڈوں کی قیمتیں بڑھے گی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ خودارہ مہنگائی پر نوٹس لیا جائے اور دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ انڈوں کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. جی آپ کو بتائیں کہ بارہکوہ میں حکومت کی جانب سے شاہراہوں اور راستوں کی بندش کی بنا پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت, آئل ٹینکرز راولپنڈی اسلام آباد میں پیٹرول کی ترسیل نہیں کر پا رہے, جس کی بنا پر جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کھپت جو ہے وہ زیادہ ہے اور ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. ہمارے پاس تقریباً 3 یا 4 دن کا یہ ذخیرہ پڑا ہوا ہے. اس کے بعد عوام کو زیادہ سے زیادہ شدید مشکلات کا سامنا رہے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوپر سے 3-4 گھنٹے کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے آئل ٹینکر بھی ہے, رستے کی بندش کی وجہ سے آ نہیں رہے, تو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ترنڈا محمد پناہ میں شہریوں کے جان و مال غیر محفوظ. موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا. محنت کش شہری کے گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی, جس پر وہ سراپا احتجاج ہے. مزید جانیں گے عمران بوسن سے. جی بالکل, تھانہ ترنڈا محمد کی حدود میں چوریوں کا جو سلسلہ ہے روز بڑھتا جا رہا ہے, اور پولیس کے لیے یہ جو چور گینگ ہے سردرد بن چکے ہیں. شہری میرے ساتھ موجود ہیں, بستی آرائی کے شہری موجود ہیں. ان کی گزشتہ روز چوری ہوئی تھی, یہ سراپا احتجاج ہے. مزید شہری سے جانتے ہیں کہ کیا چوری ہوا ہے اور کیا مطالبات ہیں. پولیس نے لولی لنگڑی FIR کاٹتے رفو چکر تھی گئے نہ ریکوری کرواتے نہ کچھ. ساری اپیل DPO صاحب کنے جنہاں ساری چوری واپس لیتی ونجے. جی شہری کی گفتگو آپ نے سنی ہے کہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں یا ان چوروں کا مقابلہ کریں. رات کو ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں. انہوں نے DPO رحیم خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان چور گینگ کے خلاف عملی طور پر کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہماری ریکوری جو ہے کرائی جائے. جی جلال پور پیروالا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بنائے گئے کیمپس میں سہولیات کا فقدان ہے. انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث نہ پینے کا پانی ہے, نہ بیٹھنے کے لیے صاف ستھری جگہ, صفائی نہ ہونے کے باعث گندگی کے انبار, جس کے باعث خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانیں گے ذیشان عارف سے. ہاں جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے بے نظیر انکم سپورٹ کے کیمپ میں. اگر یہاں کے انتظامات کی بات کی جائے تو انتظامات ناقص ہیں, نہ ہی یہاں پر پینے کا پانی ہے, نہ ہی اور صفائی کا انتظامات ہے, جس کے بعد یہاں پر آنے والی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید میرے ساتھ خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہیں. سفر دیں سے ترشیا میں جہاں بنا پیسے دینے کو جیسا کرایہ بھر پہ تھکیا کھانے ہیں, زلیل تھی کھانے ایسا کون واپسی بھی دینے پہ پانا پانی ہے, سب مرتے ہیں پانی پہ مانگتے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا شناسی کارڈ گم سی گئے, میں میڈم کو شناسی کارڈ دیتے, نہ میرے کو ٹوکن ملے نہ میرے کو شناسی کارڈ ملے, میرے کو شناسی کارڈ مل بنے. جی جیسا کہ یہاں پر موجود خواتین کی آپ نے بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامات ناقص ہونے کی وجہ سے ہمیں روز ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ انتظامات کو بہتر کرے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں. جی خانیوال میں چوروں کا راج. چوری کی 6 وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیت کے مویشی, قیمتی سامان اور لاکھوں روپے نقدی سے محروم ہو چکے ہیں. خانیوال میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ. تھانہ سٹی کے علاقے سے نامعلوم چور پارک چائنا ہوٹل کے تالے توڑ کر 2 لاکھ روپے نقدی, 168-10R کے مبشر حسین کی پیپلز کالونی سے موٹر سائیکل اور اکمل ٹاؤن سے عبد الرحمان کے گھر سے لاکھ روپے مالیت کا گھریلو سامان لے گئے. جبکہ تھانہ صدر کے علاقے سے ہدایت اللہ اور صفدر اقبال کے ڈیرے سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کے 6 مویشی اور
पीरवाल के मुमताज़ के घर से ताले तोड़कर नामालूम चोर LED समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ चोरी के मुकदमात तो दर्ज कर लिए मगर मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। दुनियापुर में वाहिद फैमिली पार्क इंतजामी के अदम तवज्जही के बायस जंगल के मनाजिर पेश करने लगा। झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। दुनियापुर में अकलौता फैमिली पार्क मेजर आमिर अजीम शहीद इंतजामी के अदम तवज्जही की वजह से जंगल के मनाजिर पेश करने लगा। बैठने के लिए ना तो बेंच मौजूद हैं, जो बेंच लगाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। न लाइट्स का इंतजाम है और झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में घास की और दरख्तों की कटिंग ना होने की वजह से जंगल के मनाजिर पेश कर रहा है। महसूस करते हैं शहरियों का कहना है कि पार्क की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। शहर भर में इसके अलावा कोई भी फैमिली पार्क मौजूद नहीं है। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि पार्क में मुस्तकिल तौर पर अमला रखा जाए जो कि इसकी सफाई सुथराई और दीगर मामलात देखे। मेजर आजम पार्क दुनियापुर है। ये दुनियापुर का वाहद और इकलौता पार्क था जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, लेकिन अब ये जंगल का मंजर पेश कर रहा है। झूले टूटे हुए हैं, ग्राउंड की बुरी हालत है, इधर देखने को कोई चीज़ नहीं है। इधर नशैया आके बैठते हैं और सारा बुरा हाल होता है इसमें। हम DC लोधरा और कमिश्नर मुल्तान से ये मुतालबा करते हैं कि ये वाहद दुनियापुर का पार्क है जिसको फिर दोबारा से मेंटेन करके इसको अच्छे से बनाया जाए। गढ़ा मोड़ में PTI के धरने के पेश नज़र खुद साख्ता महंगाई में इजाफा हो गया। गढ़ा मोड़ और गिरदनवाह में PTI के एहतजाज और धरने की वजह से ट्रांसपोर्ट की बंदिश और रास्ते बंद होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई ने उरूज पकड़ लिया, जिसकी वजह से फ्रूट और सब्जी के रेट आसमानों से बातें करने लगे, जिसमें सेब 350 रुपये फ़ी किलो के लिए 250 रुपये फ़ी दर्जन, अंगूर 700 रुपये, शकरकंदी 200, टमाटर 250, लहसुन 750 और दीगर सब्जियां भी दुगने दामों फरोख्त की जा रही हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। शहरियों ने DC विहाड़ी इमराना तौकीर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अब्दुल शकूर से फौरी नोटिस लेकर खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में बदअमनी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ शहरियों ने मशल ब्रादर रैली निकाली है, जबकि शुरका का शहर भर में मार्च पुलिस मुखालिफ नारे बुलंद किए हैं। रैली अल्लाह बख्श पार्क से निकाली गई। शुरका रैली ने हाथों में मशलें उठा रखी थीं, शहर में मार्च किया और DC चौक पहुंचकर धरना दिया। एहतजाज में सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पुलिस के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुकर्रीन का कहना था कि शहर में बदअमनी की आग तेजी से भड़क उठी है। डकैती, चोरियां और राहजनी की वारदातें मामूल बन गई हैं। बदअमनी के वाक़यात बढ़ने से आवाम गैर महफूज हो गए हैं और कारोबार करना इंतहाई मुश्किल बन चुका है। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली बनती नजर नहीं आ रही। मुजाहिरीन ने आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया है। रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में नाफिज होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हजीरा के इलाके बारादरी के मकाम पर एहतजाज करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। सीज फायर लाइन के करीब हजीरा बारादरी के मकाम पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने क्रॉसिंग पॉइंट रोड बंद कर दी, जिस पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस ने वलीद इखलाक और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जारी रही। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। पाकिस्तान में हालिया सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के शहरी मुश्किलात का शिकार। सब्जियों समेत दीगर अशिया की किल्लत, दुकानदारों ने भी मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। PTI के जलसों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए रास्तों की बंदिश से आज़ाद कश्मीर के शहरी भी मुश्किलात से दो चार। बाजारों में सब्जियों, मुर्गी और दीगर अशिया की किल्लत के साथ साथ इंटरनेट भी बंद होने से मुश्किलात। इंटरनेट से मुंसलिक कारोबारी तबका भी परेशान। मार्केट्स में टमाटर 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह खाने पीने की और भी जितनी अशिया हैं, ये हमारे जो हुक्मरान बने फिरते हैं, इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से अवाम मुश्किल से मुश्किल तर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो रहे हैं। इंटरनेट की सहूलत जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब फ़ोन करने लोगों के लिए मुश्किलात हुए हुए हैं। IT वालों को शदीद प्रॉब्लम है। सब्जियाँ, टमाटर और जो दीगर चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी हैं। टमाटर अगर जो मिल भी रहे हैं तो बहुत ही बुरे हाल में है। एशाए खुर्द व नोश जो पाकिस्तान की मंडियों से यहाँ पे आती है रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उन सारी चीज़ों का जो तरसील है
वो मुकम्मल तौर पे बंद है, जिसकी वजह से जो है आम आवाम को जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।